کہ اسلام جسے کہتے ہیں یہ حقوق کا نام، سب کے حقوق کو پہچانو اور جو واجب فرض حق ہے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرو. یہی اصل میں اسلام ہے، یہی دینداری ہے، یہی بندگی ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ ہے. حقوق اگر ادا ہو گئے تو آپ یوں سمجھیے یہ حق کی ادائیگی بھی ہے، اور یہی ہماری بہت بڑی نیکی ہے. میں نے بتایا نا کہ ایک معمولی سی جانور کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اللہ خوش ہو تو جنت دے سکتا ہے. سوچے ہم سب کے حق ادا کر کے جائیں گے، کیا رب العالمین ہمارے اور آپ کے درجات جنت میں بلند نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا. ہمارا دور کیسا ہے معلوم ہے؟ ہم اور آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ معلوم یہ کریں، مثال کے طور پر میں یہ معلوم کروں میری بیوی پر میرا کیا کیا حق بنتا ہے. کیوں؟ تاکہ میں جتا سکوں، کہہ سکوں یہ تم نے حق نہیں دیا، فلاں حق نہیں دیا، فلاں حق نہیں دیا، فلاں حق نہیں دیا. بیوی پر جتانے کے لیے میں معلوم کرتا ہوں. یہ بیویاں شوہروں پر اپنا حق جتانے کے لیے سوال یہ کرتی ہیں، یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے. علماء سے سوال یہ کرتی ہیں، سیکھتی ہیں. طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ یہ سیکھیں کہ میرا حق کس کس پہ کیا بنتا ہے. جائز ہے آپ یہ بھی سیکھیں، لیکن اصل جو ذمہ داری ہے، میں بری الذمہ ہونا چاہتا ہوں، میں اپنی ذمہ داری سے آزاد ہونا چاہتا ہوں. تو میں معلوم کروں مجھ پر کس کا کیا حق بنتا ہے، میرے رب کا کیا حق بنتا ہے، بقیہ مخلوقات کا سب کا کیا حق بنتا ہے. یہ معلوم کرنا یہ اصل میں ایک مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے. آپ سوچیں والد صاحب نے بیٹیوں کو نہ دے کر آپ کو دے دیا، والد صاحب کے دینے پہ آپ کا ہو جائے گا؟ یا مان لیں کسی زمین پہ ناحق ہم نے دعویٰ کیا، کورٹ کچہری گئے اور کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا، چیز میری ہو جائے گی؟ نہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کس چیز پر آپ کا حق بنتا ہے، کس پہ نہیں. جس چیز پہ آپ کا حق نہیں بنتا نا، اس سے اپنے دامن کو جھاڑ لو. کیوں؟ یقین کرو اگر دنیا میں کوئی بھی حق تلفی، ظلم، نا انصافی کا معاملہ کر کے گئے، یہاں اگر حق ادا نہ ہوا، آخرت میں تو دینا پڑے گا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، حمد و صلوات کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے پڑھ کر سنائی، جس کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے حکم اور شرک کے ممانعت سے کی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف حقوق کا تذکرہ کیا ہے. اس آیت کا جو پیغام ہے اور اس آیت سے جو سبق مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعے کا تذکرہ کرتا ہوں، پھر بات آگے بڑھائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو
تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی بھی ایک بڑی تعداد مکہ سے اور مکہ کے علاوہ دوسرے شہروں سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچی۔ یہ ہجرت کر کے آنے والے جو صحابہ تھے ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے اپنا مال چھوڑا، اپنا مکان چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا، سب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی خاطر، بالکل جسے کہتے ہیں کہ نہتے، کچھ نہیں آدمی کے پاس، کسی قسم کا کچھ ساز و سامان نہیں، اکیلے اپنی جان بچا کر، یا کئی بار تو جان کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اگر ممکن ہو سکا لے کر پہنچے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین کی بحالی کے لیے، ان کو ایک مرتبہ سماج میں بسانے کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ فرمایا جس کو مؤاخات کہتے ہیں، بھائی چارہ۔ ایک انصاری کو ایک مہاجر کی ذمہ داری اللہ کے نبی نے دے دی، یہ کہہ کر کہ یہ تمہارا بھائی ہے، کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، سہنے میں یہ تمہارے گھر کا ایک فرد ہے، اب اس کے کھانے پینے، اس کے دیگر مسائل کے تم ذمہ دار ہوگے۔ یہ جو بھائی چارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا، اس کے نتیجے میں حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بنائے گئے۔ سلمان فارسی مہاجر صحابی ہیں، حضرت ابو الدرداء انصاری صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت سلمان فارسی کو حضرت ابو الدرداء کا بھائی بنا دیا، تو اب بھائی چارہ ایسا تھا، بالکل سگے بھائی جیسے ایک دوسرے کے مکان میں آتے جاتے ہیں، گھر میں ویسے رہتے تھے، آتے جاتے تھے۔ اور یہ وہ دور تھا جو مدینے کی زندگی کے بعد کی ابتدائی ایام تھے، تو ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی گھر آئے، ابو الدرداء کے گھر آئے، اور یہ دیکھا کہ حضرت ام درداء، پردے کا حکم نہیں تھا تو آمنا سامنا ہو جاتا تھا، دیکھا کہ حضرت ام درداء کے کپڑے جو ہیں وہ بہت زیادہ میلے کچیلے ہیں، یعنی کوئی اہتمام نہیں ہے، اور بال بھی پراگندہ، یعنی حضرت ام درداء نے اپنا کنگھا وغیرہ کر کے اپنے آپ کو سنبھال کر بنا کر نہیں رکھا ہے، ایسے جیسے اپنی طرف سے غافل ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے یہ بات دیکھی تو ان سے کہا کہ ام درداء، کیوں نہیں آپ اپنے آپ کو کپڑے، صاف کپڑے پہن کر اچھا اپنے آپ کو سنبھال کر کیوں نہیں رکھتی؟ غالباً حضرت ام درداء اسی کیفیت میں تھی جیسے آپ گھر کی خواتین کو، اپنے اپنے گھر کی خواتین کو دیکھتی ہیں، جب وہ جھاڑو لگائیں، پوچھا کریں، گھر کے کام کاج کریں تو پسینہ بھی ہوتا ہے، کپڑے بھی میلے کچلے، اس قسم کی کیفیت میں، یعنی اپنے آپ کو بنا سنوار کر نہیں رکھی۔ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ میں کس کے لیے اہتمام کروں جب آپ کے بھائی کو میری ضرورت نہیں ہے، یعنی حضرت ابو الدرداء ان کو میری ضرورت محسوس نہیں ہوتی، وہ میرے قریب نہیں آتے ہیں، تو میں پھر کیوں کس کے لیے بننے سنورنے کا اہتمام کروں؟ یہ حضرت ابو الدرداء کا جو رویہ حضرت ام درداء کے ساتھ تھا، اس کی بنیاد پر حضرت ام درداء نے کہا، اس لیے کہ حضرت ابو الدرداء جیسے قصے کے اگلے حصے سے معلوم ہوتا عبادت میں لگے ہوئے تھے، دینداری میں لگے ہوئے تھے، تو ان کو اپنی بیوی کی طرف زیادہ رغبت نہیں تھی حضرت ابو الدرداء کو۔ تو ام درداء نے کہا جب آپ کے بھائی کو رغبت نہیں تو میں کس کے لیے بننے سنورنے کا اہتمام کروں؟ حضرت سلمان خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابو الدرداء باہر سے آئے، دیکھا گھر میں بھائی آئے ہوئے ہیں، بہت زیادہ خوش ہوئے، گئے فوراً جا کر ایک بکری ذبح کی، کھانا وانا بنوا کر لائے، دسترخوان لگانے کے بعد حضرت سلمان سے کہا آئیے کھانا کھائیے۔ سلمان فارسی نے کہا کہ ٹھیک ہے آئیے، آپ بھی ساتھ میں شریک ہو جائیے۔ ابو الدرداء نے کہا نہیں، میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے، آج میں روزے کی حالت میں ہوں، نفل روزہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ نہیں، جب تک آپ اپنا روزہ چھوڑ کر میرے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ آپ یہ مسئلہ جان لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتائی، المتطوع امیر نفسی، نفل عمل کرنے والا اپنے معاملے کا خود مالک ہوتا ہے، چاہے تو پورا کرے، چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ سلمان فارسی نے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت ابو الدرداء سے کہا روزہ چھوڑ کر آپ کو میرے ساتھ کھانا پڑے گا۔ حضرت ابو الدرداء کیا کرتے؟ مہمان کی خاطر روزہ چھوڑا، کھانے میں شریک ہو گئے۔ پھر بات چیت ہوئی، رات ہوئی تو سلمان فارسی کے لیے بستر لگا دیا گیا۔ ابو الدرداء نے کہا چلیے سو جائیے۔ سلمان فارسی نے پوچھا آپ کیا کریں گے؟ کہا میں جا رہا ہوں عبادت کرنے کے لیے رات میں۔ حضرت سلمان فارسی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا بستر پہ تم بھی لیٹو،
सुला दिया उनको भी, खुद भी लेट गए। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू दरदा दोबारा उठकर जाने लगे, सलमान फारसी ने फिर पकड़ के सुला दिया। और फिर जब रात का अक्सर हिस्सा गुजर के कम हिस्सा बाकी रहा तो सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद उठे, अबू दरदा को भी अब की बार कहा चलो अब उठो। दोनों के दोनों उठे, नमाज पढ़ी यानी तहज्जुद पढ़ी, और उसके बाद एक तरह से कहिए कि सुबह हुई। सुबह हजरत सलमान फारसी लौट गए वापस। लौटने से पहले हजरत सलमान फारसी ने हजरत अबू दरदा को नसीहत की। क्या नसीहत की? कहा इन्न लिज़ौजिका अलैका हक़्क़ा, तुम्हारी बीवी का तुम पर हक है, वली ज़ौरी का अली का हक़्क़ा, तुम्हारे मेहमान का तुम पर हक है, वली आईनी का अली का हक़्क़ा, तुम्हारी आंख का तुम पर हक है, और दूसरी रिवायत में वली जसदी का अली का हक़्क़ा, तेरे जिस्म का भी तुझ पर हक है। फ़अअती कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ह, हर हकदार को उसका हक देना सीखो। ये बात सिखाई हजरत सलमान ने अबू दरदा को, चले गए। इधर हजरत अबू दरदा को एक तरह से बेचैनी है, तकलीफ है। क्या तकलीफ है? मेरा रोज़ा तोड़वा दिया, मेरी रात की नमाज में जितनी पढ़ना चाहता था उतनी पढ़ने नहीं दी, आधी अधूरी नमाज कर दी मेरी, और उसके साथ मुझे नसीहत भी करके गए। वो अल्लाह के नबी के पास आए, हजरत अबू दरदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सारा मामला सुनाया कि अल्लाह के नबी सलमान आए थे, ये सब कुछ हुआ और उन्होंने मेरा रोज़ा तोड़वा दिया, मुझे नमाज मुझे अधूरी करवा दी, मुख्तसर करवा दी, और साथ में ये नसीहत करके गए जो हजरत सलमान ने नसीहत की थी अल्लाह के नबी के सामने दोहराई अबू दरदा ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और रिवायत में अल्फाज हैं, सुनने के बाद कहा सदक़ सलमान, हजरत अबू दरदा से कहा तुम शिकायत लेकर आए हो, जबकि सलमान ने जो कहा सच कहा है तुमसे। ये जो वाक़िया है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुतुब हदीस में मज़कूर है, अलग अलग किताबों के अंदर। ये जो वाक़िया है ना, ये वाक़िया मुझको और आपको कई बातें सिखलाता है, और आज के दर्स में यही कुछ 4 से 5 बुनियादी बातें मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ। सबसे पहली बुनियादी बात याद रखिएगा, इस्लाम जिसे कहते हैं ये हुकूक की अदायगी का नाम। आप चाहें तो इस्लाम को दूसरे जो नाम दिए जा सकते हैं ना कुरान और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में, उनमें से एक नाम ये भी है कि ये हुकूक सिखाने वाला दीन है। किसका किस पर क्या हक है ये अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दिया है। इन हुकूक को अदा करने का नाम ही असल में इस्लाम है, ये हुकूक का दीन है। सुबहान अल्लाह, आप ये बात यकीन कीजिए, एक बच्चा पैदा होने के बाद शुरू में तो छोटा बच्चा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो अक्ल व शऊर के करीब जाने लगे उसके ऊपर हुकूक का मामला शुरू हो जाता है। जैसे ही बुलूगत की दहलीज पे कदम रखता है कई जिम्मेदारियां उस पर आती हैं। अल्लाह का हक है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है, किताबों की किताब इलाही का दीन का उस पर हक है, उसके अपने वालिदैन का हक है, उसके अपने भाई बहन हैं तो उनका हक है, उसके अपने पड़ोसी हैं तो उनका हक है, उसके अपने रिश्तेदारों का हक है। अगर वो जिम्मेदार है तो मातहतों का हक है, अगर वो मातहत है तो उसके जिम्मेदार का हक है। हत्ता कि इस्लामी शरीयत ये कहती है कि ये सब ही नहीं, वो जानदार जानवर जो हमारे आस पास बसते, ये कुत्ता, ये बिल्ली या दूसरे जो जानवर हैं, इन जानवरों का भी हम पर हक बनता है। इसीलिए बात याद रखिए कि इस्लाम जिसे कहते हैं ये हुकूक का दीन है। हक पहचान कर हक अदा करने का नाम असल में इस्लाम है। आज असल में यही बुनियादी बात सबसे पहले हम और आप समझें कि इस्लाम ने हमें जो दीन, अल्लाह ताला ने इस्लाम के नाम पे जो दीन हम और आपको दिया है, इस दीन के अंदर सबसे अहम मसला होता है कि हम इस हकीकत को समझें कि हम पर कुछ हुकूक, कुछ जिम्मेदारियां आयद होती, और इन हुकूक के बदले में अल्लाह तबारक व तआला के पास हम और आपको अजर व सवाब अल्लाह ताला देता है हर एक का। सुभान अल्लाह, आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीसें आपको सुनाता हूँ। सबसे पहली हदीस आपको सुनाता हूँ। एक औरत बिल्ली को अपने घर पे बांध के रखती है, यहाँ तक कि भूख और प्यास की वजह से बिल्ली मर जाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरत जहन्नम में दाखिल हुई। क्यों? कहा जब बांध कर रखा था, पालने के लिए उसे कैद करके रख लिया था, तो फिर उसे खिलाती पिलाती उसकी जिम्मेदारी थी, हक अदा करना चाहिए था। या अगर पाल नहीं सकती, खिला पिला नहीं सकती, तो उसे आज़ाद छोड़ देती, बिल्ली अपना खाना खुद तलाश कर लेती।
جب اس نے حق ادا نہیں کیا تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے. ایک بلی کی وجہ سے جسے مار کر آدمی شام تک بھول جائے, اللہ کے نبی نے کہا اس کی وجہ سے عورت جہنم میں گئی. اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی دوسری حدیث کے اندر کہ ایک آدمی نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی, اسے جنت عطا کر دی. صحابہ نے تب پوچھا اے اللہ کے نبی کیا ہمیں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک پر بھی اجر ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں. اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ ہاں, فی کل ذات کبد رطبۃ اجر, ہر زندہ جاندار کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تمہیں اجر عطا کرے گا. تو کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو اس واقعے سے ہم اور آپ کو سیکھنے کو ملتی ہے, حضرت سلمان نے دیکھا یہ بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں, یہ مہمان کے حق میں کمی کر رہے ہیں, یہ اپنے جسم اور اپنی آنکھوں کو آرام دینے میں حق تلفی کر رہے ہیں. اسی لیے جو حق تلفیاں حضرت سلمان نے دیکھی وہ گنائی ابو الدرداء کے سامنے, اور کہا ان تمام کے حقوق تم ادا کرو گے تبھی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بن پاؤ گی. تو پہلی بات جو ہم اور آپ سمجھیں وہ یہ کہ اسلام جسے کہتے ہیں یہ حقوق کی ادائیگی کا نام ہے. اسی بنیاد پر دوسری اہم بات یہ سمجھیں کہ ایک مسلمان جیسے ہی بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھ کے جوان ہوتا ہے, لڑکا ہو کہ لڑکی ہو, اس پر یہ فرض بنتا ہے, سمجھیے بات, فرض بنتا ہے اس پر وہ یہ سیکھے, یہ معلوم کرے کہ مجھ پر کس کا کیا حق واجب ہوتا ہے. میں اولاد ہوں, میرے والدین کا مجھ پہ کیا حق ہے. کل کے دن شادی بھی کر رہی ہوں لڑکا لڑکی, تو میرے شوہر یا میری بیوی کا مجھ پہ کیا حق ہے. اولاد اللہ تعالیٰ دے گا تو پھر اس اولاد کا ہم پر کیا حق ہے, سیکھنا پڑے گا, معلوم کرنا پڑے گا. یہ اس کے ساتھ ددیالی رشتے دار ہیں, ننیالی رشتے دار ہیں, سسرالی رشتے دار جو آدمی خود رشتے بناتا ہے. یہ میں اگر کہیں کام کرنے کے لیے بازار میں جا رہا ہوں, کاروبار کر رہا ہوں یا نوکری کر رہا ہوں, جن سے میرے معاملات جڑتے ہیں ان کا مجھ پر کیا حق ہے, یہ سیکھنا پڑے گا ہم اور آپ کو. اور یاد رکھیے حقوق دو درجے کے ہوتے ہیں, ایک فرض کہ جن کا ادا کرنا ضروری, نہ کرنے پہ گنہگار ہوں گے, قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. اور کچھ حق ہیں جن کو مستحب قرار دیا گیا کہ اگر یہ بھی ادا کریں تو آپ بہت اچھے مسلمان ہیں اور اس سے آپ کی زندگی میں بہتر معاملہ ہوگا. بیوی کے کچھ حق فرض ہیں تو کچھ حق حسن معاشرت کے باب سے مستحب ہیں. تو یہ حقوق کی جانکاری یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ اکثر یہ بات سنتے ہیں حصول علم فرض ہے, علم کا حاصل کرنا مسلمان پہ فرض ہے. تو لوگ پوچھتے ہیں کیا کیا سیکھنا پڑے گا. یہی سب سیکھنا پڑے گا. اللہ کا مجھ پہ کیا حق ہے اور حقوق کو کیسے ادا کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مجھ پر کیا حق ہے, میں کیسے ادا کروں گا. میرے جو متعلقین ہیں اطراف و اکناف ان کا کیا حق ہے, یہ میں کیسے ادا کروں گا. یہ حقوق سیکھنے پڑیں گے مجھ کو اور آپ کو. اگر ہم حقوق کو سیکھ کر ادا کریں گے تبھی جا کر ہم اور آپ ایک اچھے مسلمان بن پائیں گے. معاف کیجئے گا, ہمارا دور کیسا ہے معلوم ہے. ہم اور آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ معلوم یہ کریں, مثال کے طور پر میں یہ معلوم کروں میری بیوی پر میرا کیا کیا حق بنتا ہے. کیوں؟ تاکہ میں جتا سکوں, کہہ سکوں یہ تم نے حق نہیں دیا, فلاں حق نہیں دیا, فلاں حق نہیں دیا, فلاں حق نہیں دیا. بیوی پر جتانے کے لیے میں معلوم کرتا ہوں. یا بیویاں شوہروں پر اپنا حق جتانے کے لیے سوال یہ کرتی ہیں یہ میرا حق ہے, یہ میرا حق ہے, یہ میرا حق ہے. علماء سے سوال یہ کرتی ہیں, سیکھتی ہیں. طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ یہ سیکھیں کہ میرا حق کس کس پہ کیا بنتا ہے. جائز ہے آپ یہ بھی سیکھیں, لیکن اصل جو ذمہ داری ہے میں بری الذمہ ہونا چاہتا ہوں, میں اپنی ذمہ داری سے آزاد ہونا چاہتا ہوں. تو میں معلوم کروں مجھ پر کس کا کیا حق بنتا ہے, میرے رب کا کیا حق بنتا ہے, بقیہ مخلوقات کا سب کا کیا حق بنتا ہے. یہ معلوم کرنا یہ اصل میں ایک مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے. صحابہ کا یہی طریقہ تھا. آپ دیکھیں ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ما حق زوجت احدنا علیہ, اے اللہ کے نبی ہم میں سے کسی کی بیوی ہے تو اس کی بیوی کا اس پر کیا حق بنتا ہے. یعنی میرے پاس اگر بیوی ہے, میں شادی شدہ آدمی ہوں, مجھے اپنی بیوی کے کن کن حقوق کا خیال رکھنا پڑے گا. صحابی آ کر پوچھ رہے ہیں. یہ ہے اصل میں سیکھنے کی چیز کہ میں اگر کسی سے جڑا ہوں اس کا مجھ پر کیا حق بنتا ہے, یہ سیکھنا چاہیے. اس لیے کہ اسلام
حقوق کی ادائیگی کا نام ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. تیسری اہم بات جو اس سلسلے میں آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہوں گا، بڑی اہم بات یہ بھی ہے، یاد رکھیے. سبحان اللہ، آدمی اگر سوچے گا، جیسے میں بیٹھ کر سوچوں، میرے والدین ہیں، میرے اپنے بھائی بہن ہیں، میرے اپنے ننیالی رشتہ دار ہیں، میرے اپنے ددیالی رشتہ دار ہیں، شادی شدہ ہوں تو بیوی ہیں، بچے ہیں، سسرالی رشتہ دار ہیں، میں کہیں کام کر رہا ہوں تو جس جگہ میں کام کرتا ہوں مجھ سے اوپر ذمہ دار ہیں، ان کا حق ہے، یا میرے ہاتھ کے نیچے میری ماتحتی میں کام کر رہے ان کا حق ہے، پڑوسی ہیں میرے ان کا حق ہے. میں سوچتا ہوں تو اتنی لمبی فہرست ہے، آدمی گھبرانے لگتا ہے، آخر میں کس کس کا حق ادا کر پاؤں گا، کتنے حق مجھ پر آتے ہیں. سبحان اللہ، یہ بڑی اہم بات سنیے گا کہ یہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت ہے. دین اسلام حقوق کی جو تعیین، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیں بتائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب حکیم ہے، وہ حکمتوں والا رب ہے. اس کی شریعت میں یہ کمال آپ کو ملے گا کہ یہاں یہ شریعت آپ کو حقوق کی ایسی فہرست دیتی ہے کہ آپ سب کے حقوق بڑی آسانی سے ادا کر سکتے ہیں. ایک کا حق ادا کرنے میں دوسرے کی حق تلفی کرنے کی آپ کو ہرگز ضرورت نہیں. یعنی صحیح طریقے سے اگر آپ حقوق کے بارے میں جانکاری حاصل کر لیں، صحیح سے پڑھ لیں، صحیح سے سیکھ لیں، آپ سب کا حق ادا کریں گے، ایک کی وجہ سے دوسرے کی حق تلفی نہیں کریں گے. جیسے بہت بڑا مسئلہ ہماری سوسائٹی کا، سماج کا ہے، شادی کے بعد ایک آدمی اپنی ماں اور اپنی بیوی کے درمیان پریشان رہتا ہے. ماں کو راضی کرنا چاہتا ہے، بیوی ناراض ہو جاتی ہے، اور بیوی کو خوش کرنا چاہتا ہے، ماں ناراض ہو جاتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے معلوم؟ حقوق کو نہیں جاننے کا نتیجہ. اگر اسے پتا چل جائے گا میری بیوی کا حق کتنا بنتا ہے، میری ماں کا حق کتنا بنتا ہے، وہ بڑی آسانی کے ساتھ، اچھے انداز میں ماں کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے کہ ماں آپ کا مجھ پر حق ہے، جہاں تک میری بیوی کا معاملہ ہے یہ حق بنتا ہے، یہ حق نہیں بنتا. بڑے اچھے انداز میں ان کو سمجھا سکتا ہے. اور وہی بیوی کو بھی یہ بتا سکتا ہے کہ تم میری بیوی ہو، مجھ پر تمہارا حق ہے، لیکن میں اپنی ماں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں، پیسہ لیتا ہوں، دیتا ہوں، کرتا ہوں، اس میں بولنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. اپنی بیوی کو وہ سمجھا سکتا ہے. حقوق کے بارے میں جانکاری اگر آدمی حاصل کرے نا تو یہ بہت آسان ہو جائے گا، وہ سب کے حق ادا کرے گا، ایک کی وجہ سے دوسرے کی حق تلفی نہیں کرے گا. ہمارے سماج میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ جو جھگڑے، یہ ناراضگیاں، ہر کسی کو دیکھیے ایسا لگتا ہے وہی مظلوم ہے، باقی سب ظالم ہے رشتہ داری میں. اگر آپ کسی کے ساتھ بھی بیٹھے خاندان قبیلے میں اور شکوہ و شکایت کا دروازہ کھلے، ایسے معلوم ہوتا ہے یہ مظلوم ہے، باقی سارا خاندان ظالم ہے. اس کے بجائے دوسرے اسی خاندان کے فرد کے ساتھ بیٹھیے، پتا چلتا ہے وہ بیچارہ مظلوم ہے، باقی سارا خاندان ظالم ہے. تیسرے کے ساتھ بیٹھیے، پتا چلتا ہے یہ مظلوم ہے، باقی سارے ظالم ہیں. یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ جہالت، لا علمی، دین سے ناواقفیت، حقوق کے بارے میں صحیح معلومات نہ ہونے کا نتیجہ کہ ایک آدمی یہ مان لیتا ہے کہ یہ میرا حق بنتا ہے، حالانکہ نہیں بنتا. یہی اصل میں ہمارے اور آپ کے سماج کا بڑا مسئلہ کہ یہ حکمتوں بھری شریعت، رب العالمین رب حکیم کی طرف سے دی گئی جو شریعت ہے، اس کے اندر جو نزاکتیں رکھی گئی، شریعت نے خود یہ بات رکھی. دو حق اگر آپ کے اوپر ٹکرا جاتے ہیں تو اسلامی شریعت خود بخود ایک حق کو پیچھے ہٹا دیتی ہے. جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، میدان جہاد میں نکلنا یا تو فرض عین ہوتا ہے یا فرض کفایہ ہوتا ہے. اگر فرض عین کے درجے میں ہو تو اسلامی شریعت کہتی ہے ایسی صورت میں اب والدین کا حق ادا نہیں کیا جائے گا، فرض عین کے درجے میں ہے تو آپ میدان جہاد میں نکل جائیے. لیکن وہی فرض کفایہ کے درجے میں ہو، اسلامی شریعت کہتی ہے آپ کے لیے جہاد میں نکلنے سے زیادہ ضروری ماں باپ کی خدمت کرنا ہے. سبحان اللہ. خود بخود اسلامی شریعت نے حقوق اگر متعین کی، اتنی واضح بات اسلامی شریعت نے رکھی ہے، آپ بڑی آسانی کے ساتھ ہر حقدار کو اس کا حق دیں گے، کسی کی حق تلفی کیے بغیر. یہ ٹکراؤ اگر ہوگا تو اسلامی شریعت خود بخود یہ مسئلہ حل کر دیتی ہے. تو اسی لیے یہ بات یاد رکھیے کہ اس شریعت کی خوبیوں میں، کمالات میں سے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اس شریعت نے ہر حقدار کو اس کا حق دینے کا سلیقہ ہم اور آپ کو سکھلایا اور بتلایا ہے.
اچھا، ان حقوق کے سلسلے میں اگلی بات جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، یہ بات بھی بڑی اہم ہے. وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، جو حق واجب اور فرض کے درجے کے ہیں. میں نے بتایا نا کہ کچھ حق فرض ہوتے ہیں، کچھ مستحب درجے کے ہیں. جو حق فرض ہے کسی کا بھی، آج اگر آپ نہیں دیں گے کل آپ کو دینا پڑے گا. دنیا میں اگر آپ حق نہیں دیں گے آخرت میں آپ کو وہ حق دینا پڑے گا. یاد رکھیے گا، حق آپ لازمی طور پر ادا کریں گے. یہاں دیں یا وہاں دیں، یہ آپ کی سمجھداری یا آپ کی چالاکی پر موقوف. حق آپ کو ہر حال میں دینا پڑے گا. یا تو یہاں دیں جو کہ دینا ہے اور ممکن ہے آپ کے لیے، اور اگر آج کے دن آپ سمجھ رہے ہیں کوئی کمزور ہے مجھ سے اپنا حق نہیں لے سکتا، یا کوئی نادان لا علم ہے، بیوقوف نہ سمجھ ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، میں اس کا حق دبا لوں گا، حق نہیں دوں گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا زور زبردستی کون مجھ سے اپنا حق لے سکتا ہے، چاہے جو وجہ ہو، اگر آج آپ نے حق ادا نہیں کیا تو کل تو قیامت کے دن تو آپ کو حق ادا کرنا پڑے گا. حقوق کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر یہاں نہیں دیا تو وہاں تو دینا ضروری ہے، یہاں اگر نہیں دیا تو وہاں تو ادا کرنا ہی ہے. اور دنیا میں کوئی مسلمان اتنا نادان نہ سمجھ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہاں سے کوئی حق اپنی پیٹھ پہ لاد کے قیامت کے دن لے جائے. قیامت کا دن بہت سخت دن ہے اللہ کے بندوں. حق اگر دنیا میں نہیں دیا تو آخرت میں دینا پڑے گا. میں آپ کو ایک مثال دے کر آپ کو بتاؤں، بہت سارے ہمارے اپنے حضرات ایک بات کہتے ہیں، بہنوں کا حق نہیں دیتے وراثت میں، لڑکیوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں ہمارے والد صاحب نے نہیں دیا. ٹھیک ہے، والد صاحب نے لڑکی کو نہیں دیا، آپ کو دے دیا جس پر آپ کا حق نہیں بنتا تھا. آپ کے حق میں کچھ ایسا دے دیا جس پر آپ کا حق نہیں بنتا تھا. آپ نے اگر وہ لے لیا اور آپ کہہ رہے ہیں چونکہ میرے والد نے دیا اس لیے میرا ہے، آپ کا نہیں ہوگا. وہ بہنوں کا حق بہنوں کا رہے گا. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نازک الفاظ میں، کتنے اچھے انداز میں یہ بات سمجھائی. اللہ کے نبی نے کہا کہ انکم تتخاصمون الی، لوگو تم اپنے جھگڑے لے کر میرے پاس آتے ہو. ولعل بعضکم الحن بحجتہ من بعض، ہو سکتا ہے تم میں سے بعض لوگوں کے پاس اپنی بات کو رکھنے کا، اپنی دلیل کو پیش کرنے کا سلیقہ زیادہ اچھا ہے. اب ظاہر سی بات ہے قاضی کی ذمہ داری کیا ہوتی؟ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِّمَّا يَبْدُو لِي، قاضی دیکھتا ہے دلائل قرائن کو دیکھ کر جس کے حق میں زیادہ قوی لگتا ہے دعویٰ اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اگر ایسا ہوتا ہے کہ میں نے تم میں سے کسی کے حق میں فیصلہ دے دیا تمہارے استدلال کو دیکھ کر، حالانکہ وہ تمہارا نہیں تھا، جو میں تمہارے حق میں فیصلہ کر رہا ہوں وہ چیز تمہاری نہیں تھی، تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں. میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں. کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اگر فیصلہ کر کے تمہیں دے دوں اور ناحق ہے وہ، یعنی اللہ کے نبی ناحق فیصلہ نہیں کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسئلہ جب پیش ہوگا جو دلائل آئیں گے اس کے مطابق فیصلہ کریں گے، لیکن واقعے میں حقیقت میں وہ اگر معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد بھی اس کا حق نہیں بنتا تھا، بس اس نے اپنی دلیل پیش کرنے کے انداز سے مقدمہ جیت لیا ہے، نبی نے کہا میں نے فیصلہ کر دیا تب بھی یہ چیز تمہارا حق نہیں بنتی ہے. سبحان اللہ. آپ سوچیں والد صاحب نے بیٹیوں کو نہ دے کر آپ کو دے دیا، والد صاحب کے دینے پہ آپ کا ہو جائے گا؟ یا مان لیں کسی زمین پہ ناحق ہم نے دعویٰ کیا، کورٹ کچہری گئے اور کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا، چیز میری ہو جائے گی؟ نہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کس چیز پر آپ کا حق بنتا ہے کس پہ نہیں. جس چیز پہ آپ کا حق نہیں بنتا نا اس سے اپنے دامن کو جھاڑ لو. کیوں؟ یقین کرو اگر دنیا میں کوئی بھی حق تلفی، ظلم، نا انصافی کا معاملہ کر کے گئے، یہاں اگر حق ادا نہ ہوا آخرت میں تو دینا پڑے گا. کیسے دینا پڑے گا معلوم؟ اللہ کے نبی نے صحابہ سے ایک دن پوچھا اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی المفلس فینا من لا دینار له ولا درہم. اے اللہ کے نبی ہمارے پاس، ہمارے نزدیک مفلس وہ جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو. ہم عام بول چال میں کہتے ہیں کہ آدمی خالی ہو گیا، پورا کچھ نہیں، بالکل جس کو کہتے ہیں عام ہمارے ہاں کرناٹک میں کہتے ہیں پاپر ہو جانا، یعنی آدمی ہار گیا، سب ختم، کچھ نہیں رہ گیا آدمی کے پاس. اللہ کے نبی نے کہا
مفلس یہ ہے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا میری امت کا مفلس کون ہے معلوم ہے؟ ایک ایسا آدمی ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا، نماز لے کر آئے گا، بہت زیادہ نماز، بہت زیادہ روزے اور بہت زیادہ صدقات و خیرات کر کے آئے گا۔ ابھی مفلس نہیں ہے، ابھی تو مالدار ہے نا، نیکیوں کے بہت سارا ذخیرہ لے کر آیا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا آئے گا تو اس حالت میں آئے گا کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، ناحق قتل کیا ہوگا، اور کسی کو مارا ہوگا، یعنی ظلم اور زیادتی کر کے آیا ہوگا۔ حق تلفی دو طرح سے ہوتی، ایک یہ ہے کہ جو چیز حق بنتی ہے وہ نہ دے، اور دوسرا یہ کہ جس چیز پہ حق نہیں بنتا وہ اختیار کر لے، گالی دے دے، حق نہیں بنتا تھا گالی دے دی، جان لے لی، مال کھا گیا، مار دیا، یہ سب حق تلفیوں کی دوسری شکل ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اب اللہ تبارک و تعالی انصاف کرے گا۔ کیسے انصاف کرے گا؟ اس سے کہے گا کہ یہ جتنے مظلوم کھڑے ہیں نا، ان کو ان کا حق واپس کرو، ان کو ان کا حق واپس کرو۔ قیامت کے دن یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے بندو، عمل کا موقع نہیں کہ آدمی کہے کہ نہیں چلو آج مجھ سے بدلہ لے لو، نہیں ہوگا، وہ وقت گزر گیا۔ قیامت کے دن نہیں ہوگا کہ گالی میں نے دی تھی مجھے گالی دے لو حساب برابر ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج حقدار کا حق دو، دینے کے لیے کیا؟ روپیہ نہیں، پیسہ نہیں، سونا نہیں، چاندی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا پھر جو چیز ہے وہی دینا شروع کرو۔ ہے کہ آدمی کے پاس نماز ہے، روزہ ہے، صدقات و خیرات ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ایک مظلوم کو بلا کر اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا صدقہ و خیرات تقسیم کیا جائے گا، اس کے ظلم کے برابر، کس قدر ظلم کیا تھا اتنا اس کے نیک اعمال میں سے دیتا جائے گا، اور دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مظلوم ابھی باقی رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کئی بار نیکیاں کرنے میں حق تلفیوں کو بھول جاتا ہے، جبکہ حق تلفیاں اس کی نیکیوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حقدار ابھی باقی رہیں گے، اللہ فیصلہ یہ کرے گا اب دینے کے لیے کچھ نہیں، تو پھر ان کے گناہ، ان کا بوجھ تم اپنے سر پہ لے لو، تم اپنے سر پہ لے لو، تو پھر ان کو ان کے سر پہ سارے کے سارے گناہ ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا پھر آخر میں انجام یہ ہوگا، وہ جو بہت زیادہ نمازیں، صدقات و خیرات، روزے لے کر آیا تھا، وہ اپنی نیکیاں تو چھوڑو، دوسروں کے گناہوں سمیت جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا میری امت کا مفلس یہ ہے، جو آئے گا تو بہت ساری نیکیاں لے کر، لیکن ساری نیکیوں سے خالی ہو جائے گا اور جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے معلوم؟ جو بات میں نے کہی، حق دینا پڑے گا، چاہے یہاں دو یا وہاں دو۔ اب آپ طے کریں، آپ طے کریں، مثال کے طور پر آپ کو لگتا ہے کہیں کسی کے ساتھ زیادتی آپ نے کر دی، یا آپ نے ناحق کچھ لے لیا، کسی کے غلط فیصلے کی وجہ سے کوئی چیز آپ کے پاس ناحق آ گئی، قیامت کے دن تو دینا ہے، طے رکھیے آپ۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی آپ سے نہ پوچھے، لیکن قیامت کے دن لازماً آپ کو دینا ہے۔ وہ دن آنے سے پہلے سمجھداری یہ ہے کہ آج کے آج لے جا کر اپنے آپ کو دے دو، حوالے کر دو، لوگوں کے حق لوگوں کے حوالے کر دو، یہی آپ کی سمجھداری ہے، عقل مندی ہے، آپ کی دینداری ہے، آپ کا اسلام ہے، آپ کا ایمان ہے، آپ کی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے کہ حقداروں کو پہچان کر حق دے دو۔ ہاں اگر آپ کو یقین ہے کہ ناحق آپ نے کسی سے کچھ نہیں لیا، اور اس فیصلے کے پیچھے آپ کی دنیا داری، غلط نیت نہیں، آپ پوری دیانت داری سے سمجھتے ہیں کہ نہیں اس پر میرا حق نہیں بنتا، تو پھر فیصلے اللہ تعالیٰ کرے گا۔ لیکن اگر آپ کو ذرا سا بھی اندازہ ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو یہ چیز واپس لوٹانی پڑے گی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ تاریخ پڑھے، سیرت پڑھے نا، جب اس قسم کے معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے تھے نا، اکثر ایسا ہوتا کہ دو جھگڑنے والے کہتے پھر مجھے بھی نہیں چاہیے، مجھے بھی نہیں چاہیے، مارے ڈر کے کہ کہیں ناحق ہمارے پاس کوئی چیز آ نہ جائے۔ اس لیے اس دنیا کے اندر جو لوٹانا ہے واپس لوٹا دو، 1 روپیہ بھی یا 1 روپیے کے برابر بھی، یہ ایک لفظ کی شکل میں بھی ناحق کسی کے ساتھ زیادتی کر کے دنیا سے مت جاؤ، دنیا سے ایسے مت جاؤ کہ اپنی پیٹھ پر کسی کا بوجھ ہے۔ اسی لیے حضرات گرامی قدر، آخری بات جو اس سلسلے کی عنوان کی کہوں گا، بڑی اہم بات ہے، وہ یہ کہ اس دنیا کے اندر حقوق کو لوٹانے کی کوشش کرو۔ سوال یہ ہے کہ ہم حق کیسے لوٹائیں گے؟ کسی کا بھی حق ہمارے پاس اگر آ گیا ہے تو اس کے لوٹانے کی شکل کیا ہوگی؟ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھے وہ حق
مادی ہے یا معنوی؟ مادی کہتے ہیں فزیکل کوئی چیز ہے، زمین ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، یا کوئی اور چیز کسی کے ناحق آپ نے لے لی ہے۔ اور معنوی کا مطلب یہ کہ آپ نے حق ادا نہیں کیا، ظلم کر لیا ہے، گالی دے دی، مار دیا، پیٹ دیا، یہ معنوی قسم کی حق تلفیاں۔ ان دونوں میں دیکھیے مسئلے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے کسی کا مادی حق مارا ہے تو آپ بڑی آسانی سے لے جائیے، لے جا کر اس آدمی کو واپس لوٹا دیجیے، دے دیں، کہہ دیں کہ بھائی یہ چیز تمہاری تھی، میں واپس دے رہا ہوں۔ ضروری نہیں آپ کو ایکسپلینیشن دیں، بس یہ کہ بھائی میرا حق اس پر نہیں، آپ کا ہے، میں آپ کو واپس کر رہا ہوں۔ تفصیل سنانے کی ضرورت نہیں آپ کو، آپ کہہ دیں بھائی مجھے لگتا ہے کہ مجھ پر اس کا حق نہیں، میرا اس پر کوئی حق نہیں بنتا، یہ آپ کا ہے، آپ رکھ لیں۔ یہ ایک طریقہ۔ اگر وہ آدمی انتقال کر گیا ہے، جس کا مال تھا وہ آدمی انتقال کر گیا ہے، تو پھر ان کے وارثین جو موجود ہیں، ان کے ورثہ وارثین کے حوالے کر دے کہ بھائی یہ تمہارے والد کی، والدہ کی، یہ تمہارے فلاں کی تھی، یہ چیز تمہیں واپس دے رہا ہوں۔ آپ ان کو ان کا حق واپس لوٹا دیں، یہ طریقہ ہے۔ تیسری شکل کیا ہو سکتی ہے؟ عام طور پہ چھوٹے موٹے پیسے کے سلسلے میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارا اندازہ ہے 100 روپیہ 200 روپیہ کسی کا میرے ذمے رہ گیا تھا، حق تلفی مجھ سے ہو گئی تھی، اب میں لوٹانا چاہتا ہوں، وہ بھی نہیں، اس کے وارثین بھی نہیں، اور پتہ نہیں یہ لوگ کہاں چلے گئے، تو پھر آپ کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ آپ اپنے پاس رکھیں نہیں اس چیز کو، آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، کہیں کہ اللہ کی راہ میں اس کی طرف سے یہ صدقہ ہے، اے اللہ تعالیٰ یہ مال جس کا ہے اسے اس کا ثواب دے دے، یا کم سے کم اس کا حساب و کتاب لکھ کر الگ رکھیں، اگر وہ آپ کی تجارت میں شامل ہے تو اگر وہ بڑھ رہا ہے تو کتنے پرسنٹ اس کا حساب بن رہا ہے، حساب و کتاب رکھ کر انتظار کریں، جب وہ لوٹ کر آئے تو اس کو اس کا حق دے سکیں۔ آپ اپنے مال سے اس کا حساب الگ کر کے رکھنا شروع کریں، اور یہ واقعی اس کی دلیل آپ کو ملے گی۔ وہ جو 3 لوگ تھے، ایک اندھا تھا، ایک جو ہے برس کا شکار تھا، اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کو یکے بعد دیگر آزمایا تھا، اس واقعے میں اس کی دلیل ملے گی کہ کسی کا مال آپ کے پاس رہ جاتا ہے اور وہ آدمی غائب ہو گیا، تجارت کر کے اس کو بڑھا سکتے ہیں، بڑھائیے، لیکن اس کا حساب الگ سے رکھیے۔ تو یہ طریقہ ہے مادی حق کو لوٹانے کا۔ لیکن اگر حق معنوی ہے، معنوی کا مطلب یہ گالی دے دی، اس کی غیبت کر لی، لوگوں میں اس کے بارے میں جھوٹ بولا، یا اسے کبھی مار دیا تھا، کچھ بھی، تو پھر کیا ہے؟ بڑا آسان طریقہ ہے کہ اس آدمی کے پاس جائیں، اگر وہ باحیات ہے، اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ بھائی فلاں موقع پہ میں نے تجھے مار دیا تھا، آج تو بدلہ لے لے اپنا۔ اچھا میں اتنی آسانی سے بول رہا ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم اتنی آسانی سے کسی کے سامنے جا کے اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کئی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، آدمی سوچتا ہے میری عزت چلی جائے گی، سوسائٹی میں میرا مقام گر جائے گا، میری حیثیت گھٹ جائے گی، میں چھوٹا ہو جاؤں گا، ارے آج تک لوگ مجھے صحیح مان رہے تھے، اب میں غلط ہو جاؤں گا۔ نہیں اللہ کے بندے، کل روز قیامت جتنا خطرناک حساب و کتاب ہونے والا ہے نا، آخرت کا ڈر اگر میرے اور آپ کے دل میں ہوگا تو ہم اور آپ کے لیے مسئلہ آسان ہو جائے گا کہ جائیں اور جا کر کہیں اللہ کے بندے جو بھی ہوا آج میں اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں، یا تو معاف کر دے، اور معاف نہیں کر سکتا بدلہ لینا ہے بدلہ لے لے۔ یہ آسان ہے، اور یہ آسان اس کے لیے ہے جو قیامت کے دن سے ڈرتا ہو۔ اور یاد رکھو اپنے آپ کو اگر آپ بدلہ لینے کے لیے پیش کر دیں، آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے۔ ایک واقعہ سنا لوں، جنگ احد کا موقع ہے، حضرت سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے موقع پہ مسلمانوں کی طرف سے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا صفیں درست کر لو، میدان جنگ میں صف بندی کر کے جنگ لڑی جاتی ہے، کہا کہ صفیں درست کر لو، سارے صحابہ صف بندی کرنے لگے۔ سواد ابن غزیہ جو کھڑے ہوئے تھے ان کا سینہ تھوڑا سا باہر کی طرف نکلا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ میں جو لکڑی چھڑی تھی، اللہ کے نبی نے ان کے سینے پہ ایسے رکھی اور پیچھے ڈھکیلا کہ استوی یا سواد، اے سواد ذرا سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں اچانک کچھ خیال آیا، انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا لقد آذیتنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیا، اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف دے دی۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب ایک بات بتاؤ، ہم اور آپ ہوتے تو پہلے اس پہ بحث کرتے نا، کیا تکلیف دی؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا سیدھے کھڑے ہو جاؤ،
تم ہی سامنے نکلے ہوئے تھے اور میں نے کیا کیا، صرف تمہیں چھڑی سے ذرا پیچھے ہی تو ڈھکلا ہے، اس میں تکلیف کی کیا، یہ سب بحث ہم کرتے نا، معاف کیجئے گا یہ ہماری کمزوریاں۔ اللہ کے نبی نے کوئی بحث نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا چاہتے ہو؟ حضرت سواد ابن غزیہ نے کہا عقیدنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے بدلہ چاہیے، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، کہا ٹھیک ہے اپنا بدلہ لے لو۔ ابن ہشام نے نقل کیا سیرت کے اندر کہ سواد ابن غزیہ نے کہا اللہ کے نبی جس وقت آپ نے میرے سینے پہ لکڑی رکھ کے پیچھے ڈھکیلا تھا میرا سینہ کھلا ہوا تھا اور آپ چادر اوڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہٹا دی، کہا لے لو اپنا بدلہ۔ سواد ابن غزیہ اچانک لپک کر آئے، اللہ کے نبی سے چمٹ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے آپ سے بدلہ نہیں چاہیے تھا، اصل میں اچانک یہ خیال آیا کہ میدان جنگ ہے، پتہ نہیں ہو سکتا اسی میں شہید ہو جاؤں، تو دنیا سے جانے سے پہلے چاہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ آپ سے اتنی قربت مجھے نصیب ہو جائے۔ یہ صحابی کا جذبہ ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ کے نبی کا طرز عمل کیا، اللہ کے نبی اور ایک صحابی رسول کے سامنے کمانڈر ہیں اور ایک اپنے فوجی کے سامنے اپنے آپ کو بدلہ لینے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ بھائیو قیامت کے دن کا جو حساب و کتاب ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا کا معاملہ آسان ہے، اسی لیے کبھی کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے آپ کو پیش کر دیجئے بھائی یا تو معاف کر دو یا بدلہ لے لو۔ اگر وہ آدمی نہیں ہے چلا گیا ہے یا ہم جو اس کے پاس جا کر بدلے کے لیے پیش نہیں کر پا رہے ہیں، وہ آدمی موجود نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اہل علم نے کہا تو پھر اس سے بدلہ اس کا حق ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایسے کسی آدمی کے لیے خوب مغفرت کی دعا کرے، اپنی دعاؤں میں اسے شامل کر لے، اس کے لیے گناہوں کی معافی کی دعا کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، اس کے لیے معافی تلافی کی دعا کرے، جیسے اپنے لیے مانگتا ہے نا اس کو بھی یاد رکھے جس کے اوپر ظلم کیا تھا، اے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ کیا ہوگا؟ اہل علم نے کہا کہ قیامت کے دن جب یہ آدمی اٹھایا جائے گا سب حساب کتاب کے لیے، شاید اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں دینے کے بجائے یہ جو کثرت سے ہم نے استغفار کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اس ظلم کی حق تلفی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے گا۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جس کے پاس ادائیگی کے لیے پیسہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، یا وہ آدمی مل نہیں رہا ہے، اس کے لیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کی زمین دبا لیں، پیسہ دبا لیں، کاروبار لوٹ لیں اور کہیں میں سب کے لیے خوب استغفار کی دعا کروں گا۔ نہیں، اس کے لیے نہیں ہے یہ سارا مسئلہ، یہ اس کے لیے ہے جس آدمی کے پاس حق تلفی سے آزاد ہونے کی کوئی شکل باقی نہیں رہ جاتی، وہ آدمی موجود نہیں یا پیسہ لوٹانے کی طاقت ہے نہیں، ایسی صورت میں آخری درجہ یہ ہے اس آدمی کے لیے کثرت سے استغفار کرتا رہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت کے لیے جو آپ نے دعا کی اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نواز دے اور آپ کو اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لے۔ حضرات گرامی قدر، آج کی یہ جو ہماری ملاقات، یہ جو درس ہے، اس میں حقیقت میں مجھے آپ کے سامنے بہت مختصر سے وقت میں جو بات رکھنی تھی وہ یہ کہ اسلام جسے کہتے ہیں یہ حقوق کا نام، سب کے حقوق کو پہچانو اور جو واجب فرض حق ہے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرو، یہی اصل میں اسلام ہے، یہی دینداری ہے، یہی بندگی ہے اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ ہے۔ حقوق اگر ادا ہو گئے تو آپ یوں سمجھیے یہ حق کی ادائیگی بھی ہے اور یہی ہماری بہت بڑی نیکی۔ میں نے بتایا نا کہ ایک معمولی سی جانور کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اللہ خوش ہو تو جنت دے سکتا ہے۔ سوچے ہم سب کے حق ادا کر کے جائیں گے، کیا رب العالمین ہمارے اور آپ کے درجات جنت میں بلند نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو، ان باتوں کو یاد رکھنے اور ان کی روشنی میں حقداروں کے حقوق کو ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو کمی، کوتاہی، لغزشیں اور جو کچھ غلطیاں ہو چکی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، حقداروں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نرم کرے کہ وہ بھی ہمیں اور آپ کو معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔